بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن جو ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ ٹیلی فون لائنز کا ہوتا ہے. ہمارا ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ آپ کے سامنے چل رہا ہوگا، آپ کال کر سکتے ہیں اور حسب توفیق انشاءاللہ تعالی اللہ نے جو بھی توفیق دی اس کے مطابق ایک بڑا ہونے کی حیثیت سے بہترین مشورہ دینے کی کوشش کروں گا. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو، کچھ بیٹیوں کو خاص طور پہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے لیے میں سختی کرتا ہوں، لیکن میں پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں معاملہ سختی کا نہیں ہے، معاملہ صحیح اور غلط میں پوری ایمانداری سے تقسیم کا ہے. میں اس بات کو اللہ کی اپنے ذہن میں رکھتا ہوں کہ خدا کہتا ہے کہ جب فیصلہ آئے تو پورے علم اور پوری ایمانداری کے زور پہ کرو. جب وہاں پہ آپ کے پاس روایت موجود ہو اور شریعت کے قوانین موجود ہوں اور پھر حشام الہی جیسے علماء اکرام السلام علیکم بھی ساتھ بیٹھے ہوں، تو پھر یقین کیجئے ان چیزوں کو نا سختی اور نرمی میں نہ سوچا کیجئے، ان کو صرف غلط اور صحیح میں سوچا کیجئے. ہمارے ساتھ قاری امجد عاصم الحمدللہ انہوں نے تلاوت کی. میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں کہا نا کہ تمام علوم ہے، تو جن لوگوں کو میری طرح تھوڑے سے شکوک و شبہات ہوتے ہیں نا، وہ لوگ ذرا غور کریں کہ رینج اللہ تعالیٰ صرف قرآن میں مجھے لگتا ہے کہ جو ایک ہی پیدا کرنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے توحید کی جو سلامتی اور بڑائی ہے وہ قائم ہو. لیکن کہاں جنات کا ذکر اور کہاں کائناتوں کا ذکر. اب وہ کاسمولوجی کی سائنس ہے، یہ میٹا فزکس کی سائنس ہے. دونوں سائنسوں کو اللہ تعالیٰ جب ایک جگہ پر لے کر آتا ہے تو آپ سوچئے کہ کتنا علم چاہیے قرآن کو سمجھنے کے لیے. میں درست کہہ رہا ہوں؟ بالکل درست کہہ رہے ہیں. خاص طور پہ جو انہوں نے تلاوت کی ہے، دیکھیں اس کی ابتدا کاسمولوجی سے ہو رہی ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آسمان کو بنایا اور آج تک میں اس کو پھیلاتا چلا جا رہا ہوں، بڑھاتا چلا جا رہا ہوں، اور یعنی کہ وہ کون رکا نہیں ہے، ہاں، اور وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اور آخر میں جب بڑی ہے
تقریباً آخری حصے میں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ دیکھیں یہ میٹا فزکس ہے. بالکل درست آپ نے بات کی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، خوبصورت بات ہے. شام صاحب سے آج بات کریں گے، لیکن آج کیونکہ قربانی کی عید آنے والی اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے، کچھ مسائل پہ بھی، کچھ ان واقعات پہ بھی جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے، اور ان کا ذکر ہم کیوں نہیں کرتے یہ ذکر کروں گا آپ سے کہ ہم صرف قربانی کا ہی ذکر کیوں کرتے ہیں. لیکن پہلے اپنے کالر سے بات کر لیں. جی السلام علیکم. جی امانت بھائی. جی وعلیکم السلام. جناب علی بسم اللہ. جی جناب میرا نام امانت ہے. ہاں اور مجھے نا جنات کا مسئلہ ہے. کیا چیز بیٹا؟ جنات کا مسئلہ ہے. جنات کا مسئلہ ہے. جی جی. اچھا کیا مسئلہ، کیا سمٹمز بتاؤ گے؟ جی جی مجھے نا لگا کہ چیزیں تنگ کرتی ہیں. آہستہ بولو بیٹا، ایک قطرہ آواز نہیں سمجھ میں آ رہی اندر. مجھے چیزیں نا حاضر لیتی ہیں، تصور ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ چیزیں بولنا شروع کر دیتی ہیں. اور جب کسی اگر کے پاس جاتے ہیں نا دم کے لیے، یعنی کہ جب کوئی بھی مسئلہ بنتا ہے تو کسی کے پاس جاتے ہیں دم کے لیے، جہاں بھی کہتے ہیں کسی چیزیں ان کو کہتی ہیں کہ اگر آپ کی ہمت ہے تو ہمیں آگ لگا دیں، اس کی جان پھروا دیں. مجھے یہ بتاؤ حاضری کس پہ ہوتی ہے؟ آپ پہ ہوتی ہے؟ جی جی میرے سے آپ پہ ہوتی ہے. تو جب آپ پہ حاضری ہوتی ہے تو آپ کو علم ہوتا ہے کہ حاضری ہو رہی ہے؟ جی حضرت صاحب مجھے علم ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب بہت زیادہ جوش ہوا ہوتا ہے نا، مجھے دور دور تک بازی جاتی ہے، میرے گلے میں زخم ہو جاتے ہیں والے دیوار کے ٹکرے مارتا ہوں، اپنے پیڑے مارتا ہوں، باقی میرا دماغ پورا کام کر رہا ہے. کتنی دیر تک رہتی ہے یہ؟ جی جی کتنی دیر تک رہتی ہے یہ حاضری؟ جی کبھی 2 گھنٹے، کبھی 3 گھنٹے، کبھی 10 منٹ، کبھی 5 منٹ. جی ان کی اپنی مرضی ہے، جب چاہے سو جاتے ہیں، جب چاہے. اچھا یہ بتاؤ کہ تم شادی شدہ ہو، کام کرتے ہو؟ جی میں شادی شدہ ہوں، میں سلائی کا کام کرتا ہوں دہلی میں. اچھا بیگم سے راضی ہو؟ جی بیگم سے راضی ہوں، لیکن میں شادی سے پہلے کا یہ مجھے مسئلہ ہے. اور اچھا مجھے ایک بات بتاؤ ذرا، مجھے ایک بات بتاؤ، تم اتنا تیز کیوں بولتے ہو؟ جی سوری. میں یہ نہیں کہہ رہا آہستہ بولو، میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ تم اتنا تیز کیوں بولتے ہو؟ پتہ نہیں چلتا ہے. اچھا یہ جو علاج ہے نا جنات کا، یہ تو بتائیں گے حافظ جی، لیکن میں جو تمہیں بتا رہا ہوں نا دیٹ از، تمہیں بنیادی طور پہ ڈس آرڈر ہے جس کو نفسیات کی زبان میں کہتے ہیں انگزائٹی ڈس آرڈر. یہ تمہاری سپیچ سے، یہ تمہارے لہجے سے ہے، کیونکہ تمہیں سب کچھ یاد بھی ہوتا ہے تو آبویسلی وہ یاد کا ہونا اس چیز کی مزید دلیل ہے کہ وہ جب تم چیخیں مارتے ہو اور آوازیں نکالتے ہو وہ تمہاری انگزائٹی ہے. اب انگزائٹی کو اردو میں کیا کہہ سکتے ہیں، جسے کہنے سے ہابڑا پڑ جاتا ہے. یہ ہابڑے کی بیماری جو ہے نا، اس کا نفسیاتی علاج جو ہے یہ میڈیکیشن میں موجود ہے. اگر تم چاہو تو یہ اپنا نفسیاتی علاج کرا سکتے ہو، اور یہ علاج بالکل سستا ہوگا، بالکل مہنگا نہیں ہوگا. لیکن اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ جنات کا مسئلہ ہے تو حافظ جی کیا کریں؟ سب سے پہلی بات ہے بلال بھائی، جتنے بھی سامعین دیکھ رہے ہیں جنات کے حوالے سے، جادو کے حوالے سے پریشان ہیں، آپ پہلے بھی اس کے اوپر پروگرام کرتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں، لیکن میری جو رائے کے مطابق اگر یہ چند چیزیں کر لیں تو ہمیشہ کے لیے عاملین سے جان چھوٹ جائے گی. اور یہ کام خود کرنے سے، دیکھیں ایک بندہ آپ کے پاس آیا، آپ اس کے اوپر رقیہ شریعہ یا دم کرتے ہیں، وہ بھی اثر ہوتا ہے، لیکن ایک بندہ خود پڑھ رہا ہے اور درد دل سے بڑا زیادہ اثر ہوگا. تو سب سے پہلے ان کو 40 دن سورت بقرہ اپنے گھر میں چلانی چاہیے. خود نہیں پڑھ سکتے تو سی ڈی پہ لگا لیں، گھر میں 40 دن سورت بقرہ چلے. صحیح حدیث ہے، اس گھر سے جنات بھاگ جاتے ہیں، اذان دینے سے بھی بھاگتے ہیں. لیکن میں جو مشاہدے کی بات کرتا ہوں جو سب سے زیادہ افیکٹو ہے، سورت بقرہ کی آخری 2 آیات رات کو پڑھ کے سویا کریں، چاروں کل پڑھ کے سویا کریں، آیت الکرسی کا حصار قائم کریں، اور اس کے علاوہ 2 وظائف یاد کرنے ہیں. جتنے بھی جنات کے پیشنٹ ہیں، جتنا مرضی پرانا جادو ہو، جتنا مرضی پرانا جن ہو، یہ بھی حدیث صحیح ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو صبح 100 دفعہ پڑھتا ہے شام تک شیاطین اور جنات کے شر سے محفوظ ہو گیا، اور فرشتے حفاظت کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس ایک وظیفے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 مرتبہ پڑھ لے اس کو دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو اگر ہمارا اعتقاد ہے، یقین ہے کہ ہم آخری چاروں کل پڑھتے ہیں، ان کلوں کے اندر بھی جنات سے اور وسوسے سے اور جادو اور جنات سے پناہ مانگی گئی ہے. اللہ رب العزت کی جب بندہ پناہ میں آتا ہے تو ان چیزوں سے بچ جاتا ہے. ہاں یہ میں آپ کو بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ جنات کا علاج روحانیت یا نورانیت سے نہیں کریں گے تو وہ آپ کے اوپر ضرور غالب آتے چلے جائیں گے. یہ سورۃ جن میں اللہ تعالیٰ نے جنوں کی نفسیات بیان کی ہے
کہ جب انہوں نے کسی بڑے جن کی پناہ میں آئے تو فزادہم رہقا، تو ان کا اور زیادہ تکبر اور غرور بڑھ گیا، کانفیڈنس بڑھ گیا کہ یہ تو ہم سے ڈرتے ہیں. تو جنات سے ڈرنا نہیں چاہیے. جنات بہرحال بڑی کمال کی بات کی، جنات سے ڈرنا نہیں چاہیے، بالکل نہیں ڈرنا چاہیے. اشرف المخلوقات انسان ہے، وہ انسان کے سامنے آنے سے کتراتے ہیں، انسان سے گھبراتے ہیں. ہر انسان کے ساتھ ایک جن پیدا ہوا ہے، وہ بھی سامنے نہیں آتا. تو آپ جب حاوی کر لیتے ہیں تو پھر وہ ان کو پتہ لگتا ہے یہ کمزور شخص ہے، پھر وہ آ جاتے ہیں. اب آپ کے پاس چوائس ہے. میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ کو جو وظیفے بتائے ہیں حافظ جی نے، یہ ضرور کریں، چاہے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جائیں یا نہ جائیں، وظیفے ضرور کریں. لیکن اگر آپ دونوں کریں گے تو یہ میرے خیال میں ایک کمال بات ہوگی. اور اگر آپ کریں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یو ول فیل دا ڈفرنس. میں یہ ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، وظائف کے ساتھ فرق جو ہے وہ واضح نظر آتا ہے، جس طرح دوائی کے ساتھ فرق واضح نظر آتا ہے. جی السلام علیکم. توصیف سیالکوٹ سے. جی میرا بیٹا. ہاں جی السلام علیکم. میرے نا 2 سوال ہیں. ایک ہے کہ ہمارے گھر نا مکان جو ہے نا وہ نانا ابو کا بک رہا ہے، تو میں نے اس سے کرنی ہے بیٹیوں کی شادیاں. مجھے ڈاؤٹ لگتا ہے کہ میرے بھائی شاید مجھے حصہ دیں یا نہ دیں. ان کے عادت سے دیکھنے سے محسوس ہو رہا ہے کہ کاغذ. آپ کی والدہ کا گھر جو ہے توصیف وہ بک رہا ہے؟ جی آپ کی والدہ کا گھر؟ ہاں جی آپ کی والدہ. اور آپ کو لگتا ہے کہ بھائی آپ کو حصہ نہیں دیں گے؟ جی. بھائیوں کے نام کیا ہیں؟ شادی کرنی ہے. جی ایک سے بھائیوں کے نام کیا ہیں؟ اکمل، اجمل، اوصاف اور مصوف. تو آپ کو کیوں لگتا ہے نہیں دیں گے؟ ان کے رویے سے. بالکل ٹھیک لگتا ہے آپ کو یہ نہیں دیں گے. لیکن آپ یوں کیجئے نا، کیا آپ اپنی والدہ آپ کی حیات ہے نا؟ نہیں. تو پراپرٹی کس کے نام ہے ساری؟ آپ بچوں کے نام نہیں ہے؟ نہیں ہمارے نام. میرے ابو کے بھی کہہ رہے تھے کہ میں نے، وہ بھائی بتا رہے تھے کہ ہم نے نا ابو کے نام کروائی ہے. تو بیٹا جب وہ ان کو پتہ ہے انتقال ہوگا تو ساری اولاد کے نام پر ہی ہوگا نا. جی. تو وہ نا بڑا مشکل لگ رہا ہے، تو انہوں نے پیچھے لگایا ہوا ہے، سائن وغیرہ لے لیتے ہیں لیکن دیتے نہیں ہیں. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. دوسرا ہیلو. ہاں جی ہاں جی جی. اچھا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میری بیٹی ہیرا ہے، وہ ذرا تھوڑی سی جسمانی طور پہ ٹھیک نہیں ہے نا، اس کو ہڈیوں کی بیماری ہے. مجھے اس کی بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو وہ نا اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. وہ CSS کرنا چاہتی ہے، ذہن ٹھیک ہے، چلتی پھرتی ہے. تو ہڈیوں کی کیا بیماری ہے مجھے یہ بتاؤ پہلے. جی ہڈیوں کی کیا بیماری ہے توفیق؟ ہاں جی اس کی جو بیک ہے نا وہ بہت اونچی ہے. سیروسس ہے. جی ہاں. تو اس کا جو علاج ہے نا، یہ سرجری میں نہ جانا. لیکن میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں یہ لوگ کتنے اس بات سے فیملیئر ہیں. کائرو پریکٹیشنر. اس وقت جو ہمارے فزیو تھراپسٹ ڈاکٹر ہیں نا، جو پاکستان میں الحمدللہ بڑے بنتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ زیادہ بہتر ڈاکٹر بن جاتے ہیں، زیادہ تعلیم حاصل کر کے کائرو پریکٹس بھی کرتے ہیں. اس سے یہ بیماری جو وٹیبرا کے ٹیڑھے ہونے کی ہے، یہ اگر صحیح نہیں تو بہت حد تک ٹھیک بھی ہو جاتی ہے. پہلی بات. دوسری بات، ہرا سے کہنا کہ وہ سورہ اخلاص پڑھے اور امتحان دے مقابلے کا، وہ اللہ اس کو کامیاب کر دے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اور مکان کا کوئی وظیفہ بتا دیں. اچھا اب میری رائے کے اندر آپ کے بھائی جو ہیں انہوں نے آپ کو دینا دونا کوئی نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نرم کرے تو وہ ایک الگ بات ہے. وظیفہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے حضور؟ لیکن اگر والد کے نام ہے تو بھائی صرف اپنے نام تو نہیں ٹرانسفر کرا سکتے نا. بلال بھائی بنیادی طور پہ یہ تو ہمارے معاشرے کا ایک بہن نے جو سوال کیا علمی ہے. مجھے ایک بات بتائیں کہ کس بنیاد کے اوپر کوئی شخص کسی سگی بہن کا، ماں جائی بہن کا حق کھا لے؟ کس بنیاد کے اوپر؟ اس بنیاد کے اوپر کہ ہم نے اس کو بیاہا تھا، ہم نے اس کا نکاح کر دیا، بہن نے ہمیں معاف کر دیا. بھائی آپ بہن کے ہاتھ میں ایک دفعہ دے کے دیکھو تو صحیح کہ اس نے معاف کیا بھی ہے کہ نہیں. آپ کو واپس وہ دیتی ہے یا نہیں دیتی. یہ معاشرے میں 90% جو بھائی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہن سے معاف کروا ترکے کا قرآنی حکم کیا ہے؟ یہ بہت زیادہ سخت وعید ہے. اور کل قیامت کے دن ان کے یہ ساری وہی آیات ہیں کہ ناحق مال کھانے کی، پیٹ کے اندر آگ بھرنے جیسا ہے. جہاں تک وظیفے کا تعلق ہے تو جب انسان کو کوئی بھی راہ نہ سوجے اور ہر طرف اندھیرا نظر آئے تو حضرت یونس کی جو دعا ہے جو آپ بتا رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کیونکہ انسان کے اعمال بھی ہوتے ہیں اپنے. تو حضرت یونس نے اگرچہ اللہ کی تسبیح کو بیان کیا لیکن نسبت اپنی طرف کی غلطی کی، وہ اللہ کی طرف نہیں کی. تو یہ بہن کو بھی چاہیے کہ اگرچہ ظلم بھائی کر رہے ہیں
لیکن غلطی کی نسبت اپنی طرف کرتے ہوئے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس کے ساتھ اگر پڑھنا چاہیں بہت زیادہ مجرب ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ، اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہو جا، انشاءاللہ اللہ کافی ہوگا اور بھائیوں کے دل پلٹ جائیں گے۔ یہ حسبی اللہ نعم الوکیل جو ہے اس کا ایک دفعہ وظیفہ کیا تھا 440 دفعہ، ایک ہی دفعہ جگہ بیٹھ کے اور ایک ہی وقت میں، اور اللہ نے وہ کامیابی دی تھی۔ یہ ذاتی تجربہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے، لیکن آیت کریمہ اور حسبی اللہ و نعم الوکیل ضرور پڑھنا، اللہ تعالیٰ تمہارے بھائیوں کے لیے بھی دل نرم کرے اور ان کو ہدایت دے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بلال بھائی میں نازش بات کر رہی ہوں۔ جی نازش بیٹا فرمائیے۔ میرا ایک مسئلہ ہے کہ 4 سال سے میرا نا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں اور میرا رشتہ نہیں ہو رہا ہے۔ اچھا، کتنی عمر ہے آپ کی نازش؟ میری عمر 30 سال ہے اور 25 سال کی عمر میں نا میرا نکاح ہوا تھا، اور لیکن وہ نکاح کچھ وجوہات کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ وہ وجوہات مجھے بتا سکتی ہو کیا تھی؟ وہ ایکچولی جن سے ہوا تھا وہ بیرون ملک رہتے تھے، ہمارے اپنے ریلیٹیوز میں ہوا تھا، تو وہ واپس نہیں آنا چاہتے تھے، نہ وہ کچھ بلانے کا کرتے تھے۔ جب بھی میرے پاپا کی طرف سے وہ ساری ایفرٹس کی گئی، سارے ڈاکومنٹس میں ان کو بھیجے گئے، لیکن وہ اپلائی نہیں کرتے تھے وہاں پر۔ تو مطلب وہ یہی کہتے تھے ایک بڑے حادثے سے بچ گئی نا آپ۔ پتہ نہیں، میں کبھی کبھار ریگریٹ میں بھی ہوں کہ میں کاش وہاں پہ ہو جاتا، کیونکہ اب 4 سال سے اتنے لوگوں کے سامنے آپ کو پتا رشتہ، یہ جو پروسیس چلتا ہے، لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں۔ اس پہ نازش میرا اوپینین ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ زہر جو ہے یہ باقاعدہ کھانے کی چیز ہوتی ہے، یہ کھیلنے کی چیز تھوڑی ہوتی ہے، لیکن زہر کو کھاتے تھوڑی ہیں۔ جی تو ایک آدمی اگر دے ہی دھوکا رہا ہے تو وہ آگے کیسے چل سکتا ہے معاملہ میرے بیٹے؟ ہاں جی، بس ایسے ہی مسئلہ یہ آپ کے تھرو، آپ کے ذریعے یہ میں بات تمام بیٹیوں کو سمجھا رہا ہوں۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ باہر کوئی شوہر جو ہے آپ کا باہر بیٹھا ہوا ہے اور وہ آپ کے ساتھ نکاح کرتا ہے یہاں پہ اور کہتا ہے یہاں پہ رخصت لے لیتے ہیں پھر میں جاؤں گا تو کروں گا، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ آپ نکاح کیجئے، آپ اسے کہیے کہ یہ نکاح جہاں وہ رہتا ہے وہاں پہ وہ رجسٹر کرے اور آپ کو ایز اے وائف سپانسر کرے، یہ طریقہ ہے۔ ورنہ وہ لوگ وہاں پہ باہر کے ملک میں تو نکاح کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس لیے آپ نکاح کر کے وہاں جائیں گی تو اس کی بیوی تو نہیں ہوگی، نہ وہ آپ کو بیوی کے طور پہ سپانسر کر سکتا ہے، وہ آپ کو کہے گا اسٹڈی کے ویزے پہ آ جاؤ یا وزٹ ویزے پہ آ جاؤ پھر دیکھ لیں گے۔ یہ رسک میری بچیاں جو ہیں یہ بالکل نہ لیں۔ انسانی تاریخ اور مذہبی تاریخ جو ہے یہ قریب قریب تو چلتے ہیں، لیکن یہ پیرلل چلنے کے باوجود بھی مختلف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر مذہبی تاریخ کو دیکھا جائے تو وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوگی، ویسے تو میرے خیال میں وہ اس سے بھی پہلے شروع ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ حدیثوں میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں میں اور اللہ قرآن میں ان کے کئی اشارے واضح طور پہ عالم ارواح کے یا وہ روحیں جو کہ پیدا نہیں ہوئی تھی ان کی دیتا ہے۔ لیکن ایک ایسٹیمیٹڈ کیا کہنا چاہیے تاریخ دان کے طور پہ، ایک ریکگنائز تاریخ دان کے طور پہ جو تاریخ ہے وہ کسی ایک پوائنٹ سے شروع ہوتی ہے، اور مذہبی تاریخ کو ہم عام طور پہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں، لیکن جو دنیاوی تاریخ دان ہے وہ اس کو وہاں سے شروع نہیں کرتے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے تقریباً 15 سے 2000 سال کے بعد جو یا ایک بہت واضح اور نبی اللہ آتے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں سام، ان کی آگے اولاد جو ہے ان میں سے آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، ان کے قصے جو ہیں یہ جگہ جگہ آپ کو بکھرے ہوئے احادیث میں بھی اور قرآن میں بھی واضح طور پہ ملتے ہیں۔ اب حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان تقریباً دنیاوی طور پہ دیکھا جائے تو تقریباً 2000 سال کا وقفہ ہے، اور یہ جگہ ہے بابل۔ بابل جگہ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں جو میسوپوٹیمیا کی جگہ ہے، دجلہ اور فرات کے جو درمیان کا ٹکڑا ہے، اس کو عام طور پہ کہتے ہیں ریور آف بیبلون، جو ایک بہت مشہور گانا تھا وہ اسی جگہ پہ بنا، اور وہ جوئش میتھڈالوجی پہ اور جوز کی کیا کہنا چاہیے تعریف میں یا اپنے اس علاقے کی تعریف میں، کیونکہ نبی یہاں پہ بہت سے آئے۔ یہاں پہ آپ کا جو گھرانہ تھا اس میں آپ کے والد آزر جن کا ذکر قرآن حکیم میں بھی ہے، ان کے ساتھ آپ رہا کرتے تھے اور بت پرستی کے آپ خلاف تھے۔ اب دیکھیے یہاں پہ ایک بڑا مزاج ہے، اس مزاج کو مجھے نہیں لگتا کہ ہم لوگ بحیثیت مسلمان یا علماء کرام اس پہ اتنا توجہ دے سکے ہیں کہ وہ نبی جنہوں نے کہ نبی ڈکلیئر ہونا ہے وہ وہاں پہ سوال کر رہے ہیں کہ اچھا یہ یوں کیوں نہیں کرتا، اچھا تو یہ یوں ہلتا کیوں نہیں، اچھا لوگوں کو یہ سوال چپتے تھے۔ میں کہتا ہوں 2000 سال
بعد حضرت آدم کے آنے والے نبی نے جو ایک نشانی اپنی نبوت کی دی اس میں سوال اٹھانا تھا. آج بھی آپ دیکھیں ہمارے علماء کرام کے آگے آپ سوال اٹھائیں تو ان کو برا لگے گا. یہ مزاج جو ہے یہ انسان کے اندر ٹھکا ہوا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جو میں یقین کرتا ہوں, چاہے میں بتوں پہ یقین کروں, اسی پہ یقین کیا جائے. لیکن جتنے نبی ہیں, جتنے پیغمبر ہیں, انہوں نے اپنے باپ داداؤں کے نہیں, انہوں نے اللہ کے حکم کے اوپر جب چلنا شروع کیا, یا اللہ چاہتا تھا کہ یہ نبوت کی طرف آئیں, تو ان کی جو پہلی ارتقا تھی وہ ایک عقلی, شعوری, انٹلیکچول ایوولوشن تھی. اب اس ایوولوشن کے اندر دیکھیے کیسا خوبصورت ٹرک تو نہیں میں کہنا چاہتا, لیکن ایک عقلی داؤ چلایا. یہ عقلی داؤ تھا کہ وہ جب اپنی عید منانے کے لیے وہ سارے لوگ کفار جو ہیں وہ چلے گئے, تو یہاں پہ پیچھے بت رہ گئے, تو آپ نے کلہاڑی سے سارے بت توڑ دیے, اور جو سب سے بڑا تھا بت, اس کے گلے میں وہ کلہاڑی ڈال دی. اس پہ آ کے انہوں نے سوال کیا کہ کس نے کرا؟ اس نے کہا جی اس کے گلے میں اس سے پوچھیں. تو انہوں نے کہا یہ تو کر ہی نہیں سکتا. تو اس نے کہا میں بھی تو یہی کہتا تھا کہ یہ کر ہی نہیں سکتا. اب یہ جو آرگومنٹ ہے یہ اتنا پاورفل آرگومنٹ ہے کہ اس کے اوپر آج کے دور میں اگر دیکھنا, تو جب آرگومنٹ آپ ون کرتے ہیں نا, یہ سیکولر کو ون کرتا ہے, تو آپ اس پہ فتویٰ لگاتے ہیں فوراً. لیکن اس آرگومنٹ نے پتہ کیا لگایا؟ اس آرگومنٹ میں ان کو نمرود کو اس نے آگ میں ڈالنے کے لیے کہا, آگ میں ڈالیں. جی آگ بھی میلوں میل ہے, اور سنجبیل وہ جو ایک لفٹ کر کے پھینکا جاتا تھا, منجنیق کے ساتھ ان کو وہاں پھینکا گیا. لیکن اللہ کے اس ولی نے, اللہ کے اس نبی نے دعا کیا پڑھی؟ حسبن اللہ و نعم الوکیل, حسبن اللہ و نعم الوکیل. یہ اتنا تگڑا وظیفہ ہے کہ میں کہتا ہوں کیا ہی بات ہے. یہ پڑھی آپ نے, ٹھنڈے کی آگ کو ٹھنڈی ہو گئی. لیکن ایک اس میں اور بڑی مزیدار بات ہے اس سارے واقعے میں, جو کہ اس سے قبل مجھے کہنی چاہیے تھی, وہ ہے کہ مجھے تو یقین ہے کہ تو رب ہے, لیکن تو مردہ کو زندہ کیسے کرتا ہے, مجھے کر کے دکھا. ایسا خوبصورت انکوائری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, اور پھر وہ اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا. پھر تیسری بات جس کے اوپر کہ ہم اب یہ عید جو ہے یہ منائیں گے اور اس پہ قربانی کریں گے, یہ دو پہلے جو آپ کی زوجہ ہے حضرت سارہ علیہ السلام, ان سے ہیں حضرت اسحاق. جو دوسرے ہیں, دوسری زوجہ ہیں حضرت ہاجرہ, جن کا پھر ایک واقعہ بڑا حدیثوں میں مقبول ملتا ہے. ان کے بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام, اور ان کی لڑی سے, حضرت اسماعیل کی لڑی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, اور حضرت اسحاق کی لڑی سے پھر باقی سارے نبی عیسیٰ تک جو ہے وہ آتے ہیں. اب یہ حضرت ہاجرہ جو ہیں یہ اس بادشاہ نے دی. ایک بادشاہ آگ میں ڈال رہا ہے, دوسرے بادشاہ کے پاس جب آپ کی بیوی سارہ جاتی ہے تو اس کو وہ ہاتھ لگانے لگتا ہے تو وہ پتھر کا ہو جاتا ہے. ایک دفعہ ہوا, دو دفعہ ہوا, تین دفعہ ہوا. اب وہ خوف کھا کے کہتا ہے, ایک روایت میں ان کی بیٹی, ایک میں ان کی غلام ہاجرہ کو ساتھ کرتا ہے, ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. اور یہ اسماعیل علیہ السلام ہے جنہوں نے پاؤں مار کے زمزم نکالا. جب واپس آؤں گا نا وقفے سے, تو وہ پوچھوں گا یہ کہ باپ جب واپس آیا تھا وہ صحرا سے 40 سال کے بعد, اور بیٹے نے اس قبیلے کی ایک بچی کی ہوئی تھی جنہوں نے زمزم کی حفاظت کی تھی, تو باپ نے بیٹے کو کیا حکم دیا اور کیا بیٹے نے اس حکم کو پورا کیا؟ جہاں پہ آپ بات لے کے آئے نا کہ حضرت ابراہیم کو جب منجنیق میں پھینکا اور آپ نے کہا انہوں نے پڑھا حسبون اللہ, وہاں پہ ایک نقطہ یہ ہے کہ اصل میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ جبریل امین آگے تھے اور کہا کہ آپ کی کوئی اللہ سے حاجت تو نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم دیکھیں کہہ سکتے تھے نا کہ جبریل امین تو انہوں نے کہا حسبی اللہ, میری آپ سے کوئی حاجت نہیں, میری ساری مرکز نگاہ اللہ رب العزت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو گل و گلدار چھا. پھر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں یہ حکم نازل کیا نا, قُلْ یا نارو کونی بردم و سلاما, یہاں پہ محدثین نے ایک بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بردم و سلاما کیوں کہا, کہ اگر حالی برد کہہ دیا جاتا تو ٹھنڈ ہو جاتی, جم سکتے تھے, برف بن جاتی. تو آگ کو کہا میرے ابراہیم کے لیے گل و گلزار بن جانا. تو پھر یہی ابراہیم نے, آپ نے جو ایک اور بات یہ نا کہ انٹلیکٹ لیول, وہ حضرت ابراہیم نے حقیقت ہے یہ بات کہ اللہ رب العزت کی معرفت, خود شناسی, اور اللہ رب العزت کو پہچان لیا فطرت سے انکوائری سے. یہ جو آپ بات کرتے ہیں یہ انکوائرڈ تھی کہ یار یہ ستارہ رب ہے, نہیں یہ نہیں ہو سکتا غروب ہو گیا, چاند بڑا ہے, غروب. کیا ترتیب بتائی ہے عقل اور شعور کی طرف جاتے ہوئے. شازیہ ہے ہمارے ساتھ, بات کر لوں. جی شازیہ السلام علیکم بیٹا. جی میرا بیٹا. جی میں نے انکل پوچھنا تھا اپنے بھائی اور بھابھی کے بارے میں کہ ایک محمد عامر نام ہے بھائی کا, وہ نا بیمار رہتا ہے اکثر, کہ کیا مسئلہ ہے اسے, ٹیسٹ بھی کروائے ہیں تو وہ کہتے ہیں صحیح ہے. محمد عامر کے والدین کا کیا نام ہے؟ بشیرہ بی بی. اور والد؟ محمد اشرف.
اچھا، اور عامر کی مسز کا کیا نام ہے؟ عارفہ صدیق۔ اچھا، میرا نہیں گمان کہ اس کو کوئی بھی بیماری ہے، میرا نہیں بتایا تھا نا عامر کو کہ بھی جگر کا مسئلہ ٹیسٹ بتائے تھے آپ نے، یہ LFT کرائے، لیور فنکشن ٹیسٹ آپ نے کرائے؟ ہاں جی۔ ایک، اور اپنی ڈپریشن کا تھوڑا سا علاج کرانے کی طرف جائے۔ تو اس کے لیے کوئی پڑھائی وغیرہ؟ اور بھابھی کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ چڑچڑی رہتی ہے، غصہ جس بات پہ نہیں غصہ آنا چاہیے اس پہ بھی اسے غصہ آتا ہے۔ اسے کیا مسئلہ ہے؟ اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مزاج ہوتا ہے نا، مزاجوں کی جنگ ہوتی ہے۔ اب دیکھو بیوی کے مزاج کے اختلاف میں شوہر کا جو مزاج ہے یہ کس قدر مختلف ہے۔ اتنے مختلف مزاج میں اب اس نے اپنے آپ کو 2 مسائل لگائے ہیں، تیسرا ہو سکتا ہے۔ ایک اس نے انگزائٹی کا لگایا جس کی وجہ سے اس کا لیور ویک ہے، دوسرا وہ بیچارہ کر کچھ نہیں سکتا تو وہ ڈپریشن کی طرف جا رہا ہے۔ اب اس کا تعلق کسی بھی اور چیز سے نہیں ہے سوائے مزاجوں کی جنگ سے۔ بھابھی تھوڑا سا نرم مزاج کرے گی تو یہ شوہر جو ہے یہ تھوڑا سا اپ لفٹ لے گا، جو کہ ہونا چاہیے۔ LFT کرائے اپنے اور CBC کرائے، 2 ٹیسٹ کرائے، ڈاکٹر کے پاس جائے، اسے بتائے کہ مجھے انگزائٹی اور ڈپریشن ہے، اس کے لیے کوئی میڈیسن جو ہے وہ اس کو سجیسٹ کر دے گا ہلکی پھلکی سی، اور اس کے ٹیسٹوں میں کوئی بھی ایسی خرابی نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ تذابیت زیادہ ہے، شاید ہلکا پھلکا سا چھوٹا موٹا کوئی السر بن گیا ہو، اس کے علاوہ اور کوئی ایشو کم از کم مجھے نہیں نظر میں آتا۔ لیکن تسبیحات جو ہے نا، میرے خیال میں بھابھی سے ہاتھ باندھ کے کہنا، زور نہ دینا، اسے کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرے، یہ ایک، اور دوسرا پڑھا کرے یا سلام یا مومن یا اللہ۔ اس سے آگ ٹھنڈی ہوتی ہے اور انسان کی آگ جو ہے وہ اس کا غصہ ہے۔ بھائی سے بھی کہنا کہ وہ آیت کریمہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ حضور سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی جی حضور اکتر یہ بتائیے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں ان کی شادی ہو گئی اور شادی کے بعد والد محترم جو ہیں ان کے گھر آئے تو انہوں نے کہا، بیوی کے ناشکرے پن پہ کہا کہ تیرے گھر کی جو دہلیز ہے یا جو کنڈی ہے وہ طاقتور نہیں ہے، اس کو بدل لو۔ انہوں نے اپنی بیوی کو والد کے کہنے پہ چھوڑا، یہ درست ہے بات؟ شریعت کے اندر ہاں یہ حدیث صحیح ہے، درست ہے، اور یہاں سے ہی علماء کا استدلال ہے کہ والد اگر بہو میں ایسا عیب دیکھے جو شرعن بھی اس قابل ہو، اس نے ناشکری کی تھی بس نہیں ہاں ناشکرا پان، یہ دیکھیں انبیاء، ایک نبی کا بیٹا ہے، خود بھی نبی ہے، خود بھی نبی ہے، ہاں تو پھر وہ حضرت ابراہیم نے کہا دہلیز بدل دو، تو انہوں نے اپنے والد کے کہنے پہ، اور آپ کو پتا حضرت عمر نے ایک دفعہ اپنے بیٹے کے سامنے یہ دلیل پیش کی تھی کہ حضرت ابراہیم کے کہنے پر طلاق ہوئی ہے تو میں کہتا ہوں طلاق دے دو۔ تو کہنے کا مطلب ہے یہ علماء میں اختلافی مسئلہ ہے کہ کیا یہ صرف ابراہیم کے لیے خاص تھا۔ لیکن میں آپ کو ایک بار بلال بھائی اور بات بتاؤں، قرآن پاک میں واحد رسول اور پیغمبر ہیں رسول اللہ کے بعد کہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان کی زندگی بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، ابراہیم ان کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اور پھر اگلی بات جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پھر کبھی لمبی کر کے سناؤں گا کہ جو دوسری بیوی تھی، حالانکہ اس نے جھوٹ بولا کہ وہ میری ساری قدریں کرتا ہے، لیکن اس نے اپنے شوہر کی عزت اور توقیر کو قائم رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو رحمت اور برکت کس طرح نوازی۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔